السلام علیکم، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی۔ تبدیلی 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 کا نعرہ ہم پچھلے 5 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تبدیلی آ گئی، لیکن یہ خیبر پختونخوا میں کیسی تبدیلی آئی ہے؟ تو لگتا ہے کہ تبدیلی کا راستہ واپس یو ٹرن لے لیا ہے۔ تبدیلی نے، آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پی ٹی آئی کا گڑھ کہلاتا ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ انہیں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ پشاور، مردان، بنو جو مین گڑھ تھے وہاں پہ، اور جو بھی ان کے اپنا کینڈیڈیٹ سے بری طرح آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، جن کی سیاست کو کہا جاتا تھا کہ سیاست ختم ہو گئی ہے، دفن ہو گئی ہے، مولانا بے روزگار ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر سے کم بیک کیا۔ مسلم لیگ نون کو گو کہ کوئی وہاں پہ اچھی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملا، کوئی زیادہ سیٹیں نہیں ملی، لیکن ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے، اور شہباز شریف کو نیکسٹ وزیر اعظم لانے کے لیے بات چیت ہو گئی ہے پارٹی کے اندر بھی، اور جن سے جو پاورفل حلقے ہیں ان کے ساتھ ڈیل ان کی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا زور ہے کہ کیا مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے یا اس کے کوئی اور عوامل ہے؟ اس تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بیرسٹر سیف کو، جو کہ معاون خصوصی ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ اس کے علاوہ اسکائپ کے اوپر جے یو آئی کے اسپوکس پرسن جلیل جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بیرسٹر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے گا کہ جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات آئے ہیں، ان کے نتائج سے سب لوگ حیران ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا ہی وہ نرسری تھی جہاں سے پی ٹی آئی کو سب سے پہلے حکومت ملی، پھر روایت توڑتے ہوئے دوبارہ بھی ان کو حکومت ملی، لیکن جو نتائج اس وقت بلدیاتی انتخابات کے آئے ہیں اس سے عوام بھی حیران ہے، سیاسی ناقدین بھی حیران ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ پرفارمنس صحیح نہیں آ رہی وہاں پہ؟ آپ کی ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ خلاصہ بتائیے اس کا۔ دیکھیں جی، جہاں تک اپوزیشن کی بیان بازی کا تعلق ہے تو وہ تو کے پی میں پی ٹی آئی اس بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو پی ٹی آئی کا وائپ آؤٹ سمجھتے ہیں کہ بس پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا اور بس وہ جو ہیں وہ چھا گئے۔ میں اس بات سے کو بالکل یہ رد کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی آج بھی مقبول ترین جماعت ہے کے پی کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جتنے ووٹ ڈالے گئے ان کی اگر آپ مجموعی تعداد بتائیں اور دیکھیں تو اس میں آپ کو پی ٹی آئی کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ پی ٹی آئی کو تقریباً کوئی 8.5 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں، جبکہ جے یو آئی جو دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے، ان کے ووٹ ہم سے تقریباً وہ کوئی 8,32,000 کے قریب ووٹ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا ڈیفینیٹلی اوور آل، اور ابھی تمام ریزلٹ آیا بھی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا اوور آل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ ووٹ لاس ہوا ہے۔ البتہ سیٹیں ضرور ہم نے ہاری ہیں۔ میرے خیال میں کوئی 20 یا 21 سیٹیں جے یو آئی کی ہیں اور 16 کے قریب ہماری ہیں، تو یہی 4-5 سیٹوں کا فرق ہے تحصیل میئرز کی بات کروں۔ باقی جہاں تک یونین جو وی سیز ہیں، ولیج کاؤنسلز اور جو نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں، اس میں تو پی ٹی آئی کی تعداد تمام پارٹیوں سے زیادہ ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب، جس طرح پشاور کا میئر، کوہاٹ کا میئر، بنو، مردان مین سٹیز ہیں، یہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے۔ جی صدیقی صاحب، بالکل میں اس بات کو تو مطلب ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ بالکل ووٹوں میں ہم ان 2 سیٹوں میں ہم اپنے وہ نہیں جیت سکے سیٹیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان ووٹوں کا مطلب آپ کو ہارٹ کی اپنے کا میں آپ کو سمپل اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں، اس میں 15,000 لیے جو پی ٹی آئی سے ناراض امیدوار جو تھا پی ٹی آئی کا لیکن ناراض ہو کر انڈیپینڈنٹ لڑا، اس نے 25,000 لیے، اور جو جیتے ہیں اس نے 24,000 لیے۔ کینڈیڈیٹ کو جاتے تو وہ سیٹ بھی ہم جیت جاتے۔ پشاور کی بات میں بالکل مانتا ہوں، پشاور میں تقریباً کوئی 10-12 ہزار کی لیڈ ان کی ہے، لیکن اسی طرح کے فیکٹرز وہاں پر بھی رول پلے کر گئے، جس میں مین بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اپنی پارٹی کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑتے رہے۔ پشاور میں بھی ہوا، کوہاٹ میں بھی ہوا، بنو میں بھی ہوا، اور مختلف جگہوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر بیرسٹر صاحب، یہی وجوہات جو ہے وہ لاہور کنٹونمنٹ کے
بلدیاتی انتخابات میں تھی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے ہو گئے, ہم سے ٹکٹیں غلط بٹی تھی. یہاں پہ بھی اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آمنے سامنے ہیں تو یہ کب چیزیں درست ہوں گی؟ اگر جنرل الیکشن میں بھی یہی صورتحال رہی تو پھر بالکل تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی اور یہ جو لوپ ہولز ہیں اور جو پرابلمز ہیں ان کا حل نہ نکالا گیا تو یقیناً اس کا نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں بہت ہی برا نکلے گا. اور جنرل الیکشن میں بھی 18 مہینے باقی ہیں, لیکن جنرل الیکشن سے پہلے ہمارا ایک اور ٹیسٹ آ رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا جو کے پی میں جو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا, اور اس میں بھی پی ٹی آئی نے ظاہر ہے حصہ لینا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بات پر بالکل یکسو اور کلیئر ہے کہ اگر معاملات درست نہ ہوئے تو ان انتخابات میں ہمیں ناکامی ہوگی, اور اس کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اب تحقیقات بھی ہوئی ہیں اور اس بار یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ٹکٹوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی اس میں بہت زیادہ شفافیت کی جائے گی اور کارکنان کی رائے اور مشورہ کو جو ہے اہمیت دی جائے گی. بیر صاحب یہ کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ بھی لیے اور ان کو سیٹیں بھی ملی ہیں. دیکھیں میں اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ مولانا صاحب کی جتنی بھی سیٹیں آئی ہیں وہ زیادہ تر سوائے پشاور کے وہ زیادہ تر ان علاقوں سے آئی ہیں جو مولانا صاحب کا ٹریڈیشنل ایک پاور بیس ہے. ڈی آئی خان ہے, بنو ہے, کوہاٹ کے کچھ علاقے ہیں اور اسی طرح محمد ایجنسی کے کچھ علاقے ہیں. وہاں پر ان کا ٹپیکل ایک بیس آلریڈی ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے. لیکن جہاں تک تعلق پشاور کا ہے, پشاور میں تو پہلے کبھی خیر جے یو آئی کی کوئی ایسی سیٹ نہ نکلی ہے, نہ ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن اس بار یقیناً انہوں نے یہاں پر ووٹ لیے. اور جس کا میں وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں لیے, میری رائے ہے, اس کو لوگ اس سے ایگری نہ کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن میری رائے یہ ہے, اسیسمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں باقی پارٹیوں کے امیدواروں کی جیت ان کی مقبولیت سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہونا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اختلافات دور کر لیے جائیں گے اور جو سیکنڈ فیز ہے بلدیاتی انتخابات کا اس میں پی ٹی آئی کوئی اچھی پرفارمنس دے گی؟ صدیقی صاحب بالکل مجھے مکمل یقین ہے کہ پارٹی کی قیادت نے اس مسئلے کو جتنی سنجیدگی سے لیا ہے اس کے بعد شاید بہت ہی کم چانس رہے گا کہ کوئی ٹکٹ جو ہے وہ کارکنان کی اور پارٹی کی جو میرٹ پہ نہ دیا جائے, اور پارٹی اس میں میرٹ کا خیال کرے گی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اختلافات تو دیکھیں ہر انسانی گروہ میں, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو چاہے کوئی اور گروپ ہو, ان میں رہتے ہی ہیں, لیکن اس بار ان اختلافات کو پارٹی کی پرفارمنس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا, اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹکٹس بھی ایوارڈ ہوں گے اور انتخابی عمل کو بھی مکمل طور پر کنٹرول میں کر کے اور اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ چلائی جائے گی, تاکہ مہم کے دوران جو ہے کیمپین کے دوران بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں. بیرسو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو ہار ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس کی وجہ اندرونی اختلافات تھا, یعنی کہ جو مہنگائی کی وجہ سے بھی تو ایک ریئیکشن عوام کا آ سکتا ہے نا, کہ مہنگائی سے عوام اتنی تنگ ہے, نہ روٹی صحیح مل رہی ہے نہ کھانے کو مل رہا ہے, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کہیں عوام کا ریئیکشن بھی اس پہ شامل نہیں کہ اگر آپ اس بات کو اگنور کر دیں تو پتہ چلے اگلی دفعہ کوئی اور رزلٹ نکل آئے؟ صدیقی صاحب بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہم بالکل اگنور نہیں کر رہے. مہنگائی ہو گئی, گیس کی عدم دستیابی یا جو بھی قلت ہے, اور عوام کو جو دیگر مسائل ہیں وہ ہمیشہ الیکشنز کے نتائج پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ووٹوں کی وہ تعداد جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں پڑے ہیں اگر ان کو آپ جمع کریں تو دیکھیں اس سے ایک چیز نکلتی ہے, سامنے آتی ہے کہ آج بھی میجورٹی ووٹر جو ووٹ ڈال رہا ہے ان میں مجموعی جو ایک اکثریت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام ضرور متاثر ہوئی ہے, لیکن ہمارا ووٹر آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ اس لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں یہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں تو ووٹر کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں نا. ہمارا ووٹر بھی تو اسی ملک میں رہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہے, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے. اور ہمارے لیے یہ ایک تقویت کا باعث ہے, یہ فیلنگ کہ ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ ہے. صرف ہم نے اپنے کیمپین کو اور اپنے معاملات کو آرگینائز کرنا ہے. تو امید ہے کہ ہم کم از کم یہ انتخابی جو دنگل ہے
اس کا چیلنج جو ہے ہم اچھے طریقے سے اس کو اوورکم کر لیں گے. رہ گئی بات مہنگائی کی، تو اس کے لیے تو حکومت دیکھیں اقدامات بھی کر رہی ہے، وفاقی سطح پہ بھی ہو رہے ہیں، صوبائی سطح پہ بھی ہو رہے ہیں، اور یہ جو ریلیف کے بڑے بڑے پروگرام ہیں جیسے انصاف صحت کارڈ ہے، احساس راشن ہے، اور یہ جو بڑے بڑے پروگرام ہیں، قرضوں کے پروگرام ہیں، نوجوانوں کو تعلیمی وظائف کے پروگرام ہیں، روزگار کے پروگرام ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے جو عوام کو تکالیف ہیں اس میں ان کو ریلیف دیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ورکر اور ہمارا جو سپورٹر ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہمیں یقین ہے کہ نیکسٹ. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں جو ان کے کارکنان ہیں یا ان کے جو اپنا یہ ہوں گے جو لیڈرز کھڑے ہوں گے وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں، تو کوئی آپ کو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اس بیان پہ آپ تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں ہیلمٹ تو میں کیا کہوں کہ ہم کیا پہن کے جائیں گے. ہیلمٹ کی ضرورت ایک دن مریم نواز صاحبہ کو پیش آئی تھی جب لاہور میں ان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوئے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف ہیں انہوں نے ہی پتھراؤ کیے تھے، جبکہ وہ خود بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ تھوڑے سے پیسے نکالیں، خرچہ کریں، اور جو بیچارے عوام جن کو ان کو شک ہے کہ ان کو پتھر پڑیں گے ان کے لیے ہیلمٹوں کے پیسے دے دیں تو چلیں، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. باقی ہیلمٹ پہننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم عوام میں آج بھی موجود ہیں اور کل بھی موجود رہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی موجود رہیں گے. کم از کم ہم لندن نہیں جائیں گے اور نہ لندن میں جا کر پناہ گزین ہوں گے. اچھا آپ کی بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے محمود صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ کیا کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ کو اس ہار کے بعد؟ دیکھیں جی، میں محمود خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے میری تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی ہے اور طویل ملاقاتیں اور نشستیں ہوتی ہیں. محمود خان صاحب بالکل پریشان نہیں ہیں، البتہ انہوں نے اس معاملے کو سیریسلی اور بہت ہی سنجیدہ طریقے سے ضرور لیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی ان کو ہدایات ہیں کہ اگلی مرتبہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کنٹرول کریں اور تمام فیصلے وہ خود کریں. اب اس ذمہ داری کے بعد انہوں نے مزید تیزی کے ساتھ اور مزید استعداد کے ساتھ جو ہے پارٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ آنے والا جو مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، اس کو انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ مینج کیا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ خود ذاتی طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کو بھی اوورسی کریں گے اور جو کیمپین ہے اس کو بھی مانیٹر کریں گے اور مینج کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی کے پی میں بہت. بیرسٹر صاحب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں، پھر آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا بیرسٹر صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جے یو آئی یا مولانا کا کے پی کے میں جیتنا جو ہے یہ بدقسمتی ہے، تو اس بدقسمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب کے بارے میں پھر کہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کے پی میں جیتی نہیں ہے، البتہ انہیں پہلے کی نسبت کمپیریٹیولی ذرا بہتر پرفارم کیا ہے. پہلے تو وہ مکمل طور پہ وائپ آؤٹ ہو گئے تھے، سوائے چند سیٹوں کے اسمبلی میں ان کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں تھی، چند سیٹیں ہی تھی. اب جہاں تک تعلق ہے اس بلدیاتی انتخاب کا، تو صدیقی صاحب حقیقت یہ ہے، اگر آپ خود بھی اسسمنٹ کریں کہ یہ تو آدھے صوبے کا الیکشن ہے، پورے صوبے کا بھی نہیں ہے، آدھے صوبے کا الیکشن ہے، جس میں انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کوئی 5 سیٹیں شاید زیادہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جہاں تک تعلق ہے ووٹوں کا، تو ووٹ کا تناسب جو ہے وہ پارٹی نے تحریک انصاف نے انکریز کیا ہے. ہمارا ووٹ کچھ فیصد بڑا ہے، کم نہیں ہوا، جبکہ جے یو آئی کا تو وہی ووٹ بینک تھا جس کی بنا پر ان کو اسمبلی میں بھی آؤٹ ہو گئے تھے اور چند سیٹوں کے علاوہ یہ سیٹیں نہیں جیت سکے تھے. تو وہی ووٹ ہے وہ ان کو پڑا، ہمیں اس لیے نہیں پڑ سکا پوری طرح سے کہ ہم آپس کے اختلافات کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو گیا ووٹ، تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. اسی طرح بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جن ارکان اسمبلی کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دوسرے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا، کیا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے تو اس بات کا اپنے طور پر بہت ہی سنجیدگی سے جو ہے اس معاملے کو اٹھایا ہے، اور وہ اس پر بڑے فوکسڈ ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جن لوگوں نے ناراضگی کی وجہ سے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا یا کسی اور وجہ سے سپورٹ نہیں کیا اور جن کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، ان کے خلاف
کوئی نہ کوئی جو ہے تعدیبی کارروائی اور ڈسپلنری کارروائی تو ضرور ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں ایک بہت بڑی چینج دیکھی کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ بری طرح شکست ہوئی ہے جو ان کا گڑھ کہلاتا تھا، گو کہ نون لیگ وہاں پہ کوئی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، لیکن اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نصیب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن کے نتائج آئے ہیں کے پی میں، یہ قطعاً غیر متوقع نہیں ہے. جو کچھ پی ٹی حکومت نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. عوام ان سے اس قدر بیدار ہے، اور سچی بات یہ کہ بازاروں میں گلیوں میں اب کہیں راہ چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں، ان کے لیے پی ٹی حکومت کے لیے، اس ٹیم کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے جو زبان عام لوگ استعمال کرتے ہیں وہ دہرائی نہیں جا سکتی. اور عوام یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ تو ایک صرف یہ ہے کہ ایک جھلک ہے. آئندہ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں عوام نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے، اور ان کا یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے بویا وہی کاٹ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، عوام نے اس کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا بلکہ نفرت کا اظہار کیا ہے. اور آئندہ جنرل الیکشن میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ عوام نے اپنے ووٹ سے ان کے مظالم کا بدلہ لینا ہے ان سے، اور انہوں نے بالکل قصہ پرینہ بن کر رہ جانا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ عوام نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. یہ ان کی پی ٹی آئی کی، آپ یہ یاد رکھیے میری بات، کہ یہ پہلی اور آخری بار تھی. جلیل جان صاحب یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا خیبر پختونخوا میں جیتنا جو ہے قوم کی بدقسمتی ہے. اگر پی ٹی آئی کے بعد آپ کی یہ چوائس ہے عوام کی، تو پھر آپ پاکستان کا اللہ حافظ، تو آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فواد چودھری صاحب تو پہلے مشرف کی تلوے چٹے تھے، پھر اس کے بعد اسد زرداری کے تلوے چٹے، اور آج عمران خان کے تلوے چٹ رہے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے، اس کو تاریخ یاد نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام 100 سالہ 200 سالہ تاریخ رکھتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام آئین اور قانون اور جمہوریت کے راستے میں ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آنا اور اسمبلی میں جانے کو پسند کرتی ہے. ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ہم نے 14 ملین مارچ کیے اور پھر دھرنا بھی دیا. کیا ہمارے ان جلوسوں سے کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہم تشدد پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں؟ بلکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ فواد چودھری کی جماعت نے 2016 یا 2017 میں جو دھرنا دیا تھا، وہاں پر انہوں نے ٹی وی پر حملہ کیا. 2014 میں مولانا صاحب 2014 میں دھرنا دیا تھا، 14 میں غالباً 14 میں دھرنا دیا، وہاں پہ پولیس کی پٹائی کی، وہاں پہ ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا. اور یہ شیخ رشید جو ان کے آج کل وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا گھیراؤ جلاؤ، بل بھی جلائے اور لوگوں کو بھی مارا. تو کیا دہشت گرد ہم ہیں یا یہ ہیں؟ ہم تو جمہوریت کے راستے میں جانے والے لوگ ہیں، آئین کے ساتھ کمنٹمنٹ ہے. اور یہ لوگ جو ہے، فواد چودھری جو ہے وہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کس کے اشارے پر اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کی طرح نئی پارٹی نہیں ہے جس نے ان 3-4 سالوں میں ووٹ چوری کر کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کی ہے. اور آج آپ نے نتیجہ دیکھا، جو سلیکٹر تھے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس جگہ سے تبدیلی کا آغاز ہوا تھا اسی جگہ تبدیلی دفن ہونے جا رہی ہے. تو فواد چودھری جو اس وقت جس قسم کا لہجہ استعمال کریں، وہی لہجہ ہمارے متعلق امریکہ بھی کرتا ہے، اور دیگر ممالک بھی ہمارے متعلق کسی قسم کا لہجہ اختیار کرتے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے دہشت گرد کہا اور آج ان لوگوں کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں اور ان کے لیے آنر بھی کر رہے ہیں، تو کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم منہ سے نکال رہے ہیں اس میں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ کیا رائے ہے قانونی ماہرین کی. جلیل جان صاحب پر ایکشن لینا چاہیے. جی جلیل جان صاحب، بیرسٹر سیف نے ابھی کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی نے وہاں کو اتنے زیادہ ووٹ نہیں لیے، وہ تو اس وجہ سے جیتے کہ ہمارے جو امیدوار تھے وہ 2-2 3-3 امیدوار تھے، اور پی ٹی آئی میں جو ہے آپس میں اتفاق نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو ہے جمعیت علماء اسلام کو وہاں پہ کچھ سیٹیں مل گئی ہیں. لیکن آنے والے جو باقی مائندہ بلدیاتی الیکشن ہے باقی اضلاع میں، وہاں پہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ متحد ہو کے لڑیں گے اور جمعیت علماء اسلام کو وہاں پہ شکست ہوگی. جو ان کے حلقے تھے پشاور، چارسدہ، مردان، سوابی، جہاں پر ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے، وہاں تو ہم نے ان سے چھین لیا، ہم نے ان سے مارجن کے ساتھ چھین لیا. ان کے کسی جگہ پر بھی 2-2 3-3 نہیں تھے، ایک جگہ پہ اگر ہوئے تو ہمارے بھی تھے. اب کوہاٹ میں ہمارے بھی 2 تھے، لیکن ہم نے پھر بھی وہاں پہ جیتا ہے.
اور دیگر جگہوں پر بھی, پشاور میں بھی آپ کو 2-3 جگہ بتا سکتا ہوں, وہاں پر ہمارے بھی 2 تھے, لیکن پھر بھی ہم نے جیتا ہے. لیکن اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اور بلکہ ہمارے جو سیف اللہ صاحب ہیں, سیف اللہ برسٹر صاحب, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ بیلٹ جو ہے مانسیرا, بٹاگرام اور یہ مالاکنڈ, جے یو آئی اور مسلم لیگ کے بیلٹ ہے اور اپوزیشن کے بیلٹ ہے. یہاں پر تو تحریک انصاف کا نام نشان نہیں ہے. ان کو سلیکٹ کیا گیا اور یہ لوگ ایم این اے تو ایم پی ایس بنے, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ان کے وزراء ہیں, پرویز خٹک اور محمد علی محمد اور کامران منگش, شہریار افریدی, اور جتنے بھی ان کو ہم نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں شکست دی ہے. جہاں پر ان کے جو ابھی ہری پور میں جو مسلم لیگ نے ان کو شکست دیا ہے, یہ عمر ایوب کا ہوم گراؤنڈ تھا. اس طرح ٹباگ اور مانسیرا کا جو الیکشن آ رہا ہے وہاں پر تو مسلم لیگ کے ایم این اے ہیں. مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کے بھی اسپوکس پرسن ہیں, تو یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اگر الیکشن لڑتے تو کیا آپ زیادہ سیٹیں نہ جیت جاتے؟ یہ آپ کی بالکل وجہ ہے مشترکہ. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا جلدی آئیں گے اور ہم اس میں حصہ لیں گے. ہمارا تو ارادہ اس میں حصہ لینے کا نہیں, بلکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ قومی الیکشن ہونی چاہیے. یہ جب الیکشن نزدیک آ گئے تو یہ چونکہ اتحاد پی ڈی ایم کا ایک اتحاد تھا اور جمعیت علماء اسلام کا اور مسلم لیگ کا, ان حوالے سے کچھ چیزوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی پشاور میں, اور اس طرح بعض علاقوں میں ہماری ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. لیکن بعض جگہوں پہ ہم نے مقابلے بھی کیے ہیں, صحابی میں مقابلہ کیا ہے, پشاور میں بعض جگہوں پہ مقابلہ کیا ہے. لیکن آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم پہلے اکٹھے ہو جاتے تو غالباً مجھے 110% یقین تھا کہ تحریک انصاف کا صفایا ہو جاتا. چلے یہی سوال ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اگر متحد ہوتی, اور آپ لوگوں نے ابھی جو مارچ میں جا کے اپنا دھرنا دینے کا, یہ لانگ مارچ کا اشارہ دیا ہے یا اس کا پلان بنایا ہے, اس وقت اگر آپ لوگ متحد ہو کے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن لڑتے تو زیادہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن اسی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے فواد چوہدری صاحب کے بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی جیت کو بڑی بدقسمتی قرار دیا. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی دینی جماعت بشمول جمعیت علماء اسلام کی جیت جو ہے ہر سیکولر ذہن رکھنے والے کی بدقسمتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ریاست مدینہ کے جو دعوے کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب, اگر ان کے دعووں میں ذرا بار بھی رتی بار بھی خلوص ہوتا تو کیا انفارمیشن منسٹری جیسی امپورٹنٹ وزارت اور وزارت تعلیم جیسی امپورٹنٹ وزارت جو ہے ایسے لوگوں کے سپرد کی جاتی جو تاجدار مدینہ کے لائب نظام کے باغی ہیں, جو یہ ہے کہ ایک سیکولر لادینی ذہنیت رکھتے ہیں. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے ریاست مدینہ کی کہ اس طرح کے لادینی ذہن رکھنے والوں کو اس طرح کی وزارتیں سونپ دی جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی فتح جو ہے یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے, ہر اسلامی ذہن رکھنے والے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باعث اطمینان اور باعث مسرت ہے, اور یہ عوام کا فیصلہ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب یہ کہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب بھی یہ ہے کہ ان کو اوپر سے کسی کی سرپرستی جو ان کو میسر نہیں ہوگی تو عوام ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیں گے. عوام کے ساتھ جو کچھ 3.5 سال میں انہوں نے کیا ہے, عوام نے اس کا بدلہ لیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ان کو بالکل نشانی بنا کے رکھ دیں گے. اور جو آپ نے فرمایا کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں مل کر الیکشن لڑتی, بلدیاتی الیکشن, نتائج بالکل اور زیادہ بہتر ہوتے اور ان کا واقعی مکمل طور پہ صفایا ہو جاتا ہے جس طرح جان صاحب فرما رہے ہیں. اور آئندہ الیکشن میں, جنرل الیکشن میں انشاءاللہ ہماری بھی خواہش ہوگی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں مل کر لائحہ عمل تیار کریں اور مل کر یہ ہے کہ سزاب سے نجات کے لیے آگے بڑھیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کہ اس حوالے سے ہماری قیادت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ نے ہمیشہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے اوپر مریم نواز نے بھی بہت زور دیا, اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ نواز شریف نے بھی بڑا زور دیا اس بات کے اوپر. تو لیکن آپ ڈیل کی باتیں آج کل چل رہی ہیں. اچھا, مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد یہی سوال میں آپ سے ریپیٹ کروں گا. بریک لے لیں. تو ہمارے گلے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے. ان کے ایجنڈا ہے, ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو بالکل اقتصادی, اکنامکلی اور معاشی طور پہ مفلوج کر کے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ایک پورا ایجنڈا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی کا جو خطرناک ترین دور چل رہا ہے, اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی ہم نے نہیں دیکھی
जितनी कि इस दौर में देखी जा रही है। मौलाना, कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। देखें, महंगाई का आप बिल्कुल इशारा दे रहे हैं, पेट्रोल के हवाले से आप इशारा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं है ना, बाकी आटा, चीनी, ये चीजें तो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में मिल रही है। ये टमाटर और ये घी और ये आटा और ये चीनी जो है ये पाकिस्तान की पैदावार है, ये बाहर भिजवा कर अपने पाकिस्तान को मफलूज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया है पाकिस्तान की तारीख में उतना कर्जा नहीं लिया गया, जितना करप्शन इस दौर में हुई है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है, और जितना जुल्म सरकारी मुलाजिमीन के साथ या दीगर तबका के साथ या गरीब लोगों के साथ हुआ पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। लोगों के घरों को मसमार किया गया, लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया, अशियाई जरूरत को आसमान पर चढ़ाया गया। तो क्या अवाम उनको उनकी इस खुशनुमा नारे जो इन्होंने लगाए कि हम नौकरियां देंगे, हम घर बनाकर देंगे और हम इनके नौजवानों को कर्जे देंगे, तो इस खुशनुमा नारों के जवाब में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इन 17 अजला में और फिर पहले ज़िमनी इंतखाबात में इनको जवाब मिल गया है कि पाकिस्तानी कौम खुशनुमा नारों से नहीं, हकीकत पसंदाना किरदार की वजह से पाकिस्तानी कौम अपने लीडर, अपनी जमात को चुनती है। मौलाना साहब, अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत तो हमारी है, जब हम आपको फंड ही नहीं देंगे तो आप क्या काम करेंगे? तो आपको लगता है कि आपको ये कौंसल्स और मेयर के हिसाब से जो बल्दियाती हुकूमतें हैं इनको चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, आज इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन किया है कि मेयर्स के और तहसील के जो इख्तियारात हैं वो AC और DC को मुंतकिल करने के लिए इख्तियारात के हवाले से किया है। इस पर हम कानूनी मशावरत करेंगे, जो भी फैसला हुआ करेगी जमात या अपोजिशन से मिलकर करेंगे। लेकिन इस तरह खुले आम जलसों में तकरीरें करना और ये कहना कि मेरा भाई वजीर बल्दियात है और ये लोग जब आएंगे हमसे फंड लेने के लिए तो हम इनकी टांगे तोड़ देंगे और हम इनको फंड नहीं देंगे, क्या कानून और आइन अली अमीन गंडापुर को इस बात की इजाजत देता है? ये कौन होते हैं फंड को इजरा करने में? इसके क्या इख्तियारात है फंड इजरा करने में? ठीक है, अगर इनकी हुकूमत है तो कानूनी तौर पे जब हमारा हक बनेगा तो हम लेंगे, छीन कर लेंगे या जिससे भी लेंगे हम लेंगे, क्योंकि कौम जिस शख्स को भी मुंतखब करती है, मेयर बनाती है, नाज़िम बनाती है, तो उस शख्स के हवाले से या उस मुंतखब मेयर के हवाले से या उस मुंतखब नाज़िम के हवाले से अली अमीन गंडापुर जैसे बदकलामी जो करते हैं इन मेयर्स के बारे में, आवाम के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून से मारवा बातें हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर इनसे फाइट करेंगे और कानूनी जंग लड़कर इनसे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे उसमें भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी, कश्मीर के इलेक्शन में भी कोई ज्यादा सीटें नहीं मिली, अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई पजीराई नहीं मिली, तो क्या ये नून लीग सिमट के एक इलाकाई जमात तो नहीं बनती जा रही कि सिर्फ पंजाब में पॉपुलैरिटी नजर आती है? ऐसी बात नहीं है। एक तो ये तमाम मराहल होने दें बल्दियाती इलेक्शन के। KP पे अभी काफ़ी इलाके ऐसे हैं, काफ़ी अजला ऐसे हैं जहाँ इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन आने दें। उसके बाद ये हम तो ये वैसे बेशतर जगहों पे हम तो जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट ही कर रहे थे और उनकी फतह को हम अपनी फतह समझते हैं बिल्कुल, और PTI में भी हम इकट्ठे हैं। और इंशाल्लाह असल जो बात है वो ये कि PTI को उनके अपने गढ़ में उनको जिस तरह शिकस्त फाश हुई है, ये क्या ये है कि एक बहुत बड़ा एक यानी आई ओपनर नहीं है पूरी यानी इस PTI की क़यादत के लिए और पूरी कौम के सामने ये नताइज जो आए हैं, कौम के लिए तो कोई गैर मुतवक्को नहीं है। कौम तो यही तवक्को कर रही थी कि इनका इलाज ये है और यही नताइज बिल्कुल मुतवक्को थे। और आइंदा जिस तरह मैंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में कौम ने इनसे नालायकी का, बदइंजामी का, बदतरीन गवर्नेंस का, महंगाई का, बेरोजगारी का बदला लेना है वोट की ताकत के जरिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इन इंतखाबात में कहीं आपको धांधली तो नजर नहीं आई? नहीं, धांधली इसलिए नजर नहीं आई, देखिए बात यह है धांधली की कोशिश वो करते रहे, गुंडागर्दी भी करते रहे, सूबाई हुकूमतें जिस तरह ये है कि इनसे तो किसी देखे ना इनसे किसी इंसाफ की तवक्को है ना इनका जमहूरी मिजाज है। ये गंडापुर साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अंदाजा कर ले इससे इनकी सोच जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने नहीं आती कि किस तरह की गैर जमहूरी बल्कि फस्ताई किस्म की सोच है इनकी। तो बात यह है कि ना इनका तरीक इंसाफ का इंसाफ से ताल्लुक है, ना इनका जमहूरी मिजाज है और इनसे यही तवक्को है। लेकिन इंशाल्लाह अवाम ने इनके ये सारे हरबे जो है नाकाम बनाने हैं। ये अपनी सूबाई हुकूमतों के बावजूद, मरकजी हुकूमत के बावजूद, अगर यह है कि ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए, कैंटोनमेंट की इलेक्शन भी हार गए, बल्दियाती इलेक्शन भी हार गए,
تو جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی تو پھر ان کا کیا اثر ہوگا؟ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی تو ان کا کیا اثر ہوگا؟ بیرسٹر سیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، جلیل جان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا کہ جیسے بیرسٹر سیف نے کہا کہ ان کی پارٹی کے اپنے اندر بہت زیادہ اختلافات تھے جس کی وجہ سے ووٹ سپلٹ ہو گیا، اور اب وہ کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں جو الیکشن ہو وہاں پہ وہ متحد ہو کے لڑے اور اپنی کھوئے ہوئے وقار کو واپس حاصل کریں۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جلیل جان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مولانا کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں نے مان لیا ہے، موجودہ حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عام انسان کا جینا مشکل ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ایک ریولٹ آیا جس کی وجہ سے ان کو کم ووٹ ملے ہیں اور جمعیت علماء اسلام وہاں پہ جیتی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون متحد ہے، اگلے الیکشن وہ لڑے گی، ابھی باقی اضلاع میں الیکشن ہونے باقی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے مہنگائی سے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، جس کا نتیجہ ضمنی انتخابات میں بھی سامنے آیا، بلدیاتی انتخابات میں بھی سامنے آ رہا ہے، اور ابھی جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب میں بھی ہیں، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے عوام کا رد عمل آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔